آج ہم علامہ اقبال کی ایک غزل ہے جس میں وہ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں اس دنیا میں موجود ہونے کے بعد، اور اس گفتگو کا رنگ شکوے کا ہے. لیکن اللہ سے شکوہ جو ہے وہ آدمی کو ابدیت سے نہیں نکالتا. یہ ہم نے کوئی شاعرانہ بات تو نہیں لے، ہم نے اس دن پڑھی کہ اہل علم نے اس پر لکھا کہ شکوہ مانے ہے صبر کو لوگوں سے، یعنی لوگوں سے شکوہ. اللہ سے شکوہ اس میں اللہ کی بڑائی کو تسلیم کیا جا رہا ہوتا ہے، اور آدمی اللہ کی وہ یعنی ابدیت کے دائرے سے نکل نہیں رہا ہوتا، اس میں ہوتا ہے، اللہ کے غلبے کو اپنے اوپر تسلیم کرتا ہے، اور اس سے ایک شکایت پیدا ہوتی ہے آدمی کو کہ مجھے اس ماحول سے یا اللہ تو کیوں نہیں نکال رہا. تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یہ اس دن ہم نے مثال پڑھی رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی اور انبیاء کی بھی. دوسری بات یہ کہ شاعری جب ہم پڑھنے لگے ہیں تو شاعری میں جو زیادہ ہمارا فوکس ہے وہ انتقال معنی پر نہیں ہے. انتقال معنی کا مطلب یہ نہیں کہ معنی مارنے ہیں معنی کو قتل کرنا ہے. انتقال معنی کا مطلب یعنی معنی منتقل کرنے سے زیادہ ہماری اس میں خواہش یہ ہوگی یا یہ ہونی چاہیے کسی بھی بڑے آدمی کے مطالعے میں کہ تلاش معنی کا کام جو ہے یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہمارا پورا نظام جو ہے وہ رٹے پہ کھڑا ہے، اور طوطے بنانے کا فیکٹریاں ہیں ہمارے، چاہے وہ مدارس ہوں یا ہماری یونیورسٹیاں ہوں. تو تلاش معنی کا کام ظاہر ہے کہ مشکل ہے. جیسے آپ راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ راستہ ڈھونڈتے وقت بھٹکتے بھی ہیں، آپ کو بعض دفعہ راستہ سمجھ نہیں آتا، آپ غلط گلی بھی پکڑ لیتے ہیں. لیکن آپ یہ ضروری ہوتا ہے راستے تلاش کرنے والوں کے لیے، اگر ایسے راستے تلاش کرنے کی ہمت لوگ نہ کرتے تو شاید امریکہ بھی دریافت نہ ہوتا اور انڈیا بھی دریافت نہ ہوتا. کچھ لوگ نکلے تو وہ اس طرف نکل گئے، کچھ اس طرف نکل گئے، اور انہوں نے بہت ہمت کی. انہوں نے غلطی کرنے سے تو احتیاط کی لیکن غلطی سے ڈرنے کا جرم نہیں کیا. یعنی غلطی کرنا مسخروں کی طرح جرم ہے، لیکن غلطی سے ڈرنا بھی بزدلی ہے، اور یہ آدمی کے تمام پوٹینشل کو مار دیتا ہے. علم کے معاملے میں ہم لوگ بالکل بھکاری ہیں، عرصے سے ہیں، اور ہم لوگ اس کی جرات نہیں کرتے کہ ہم کسی ایسے میدان میں قدم رکھیں جہاں یقیناً غلطی ہو سکتی ہے. ہم تھوڑے مفلس متکبر ہیں، یعنی متکبر بھکاری ہیں ہم لوگ. یہ کڑوی بات ہے، لیکن ہم مانگنے کے عادی ہیں، لیکن غلطی سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ تکبر مانے ہیں کہ اگر ہم غلطی کر جائیں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم نے غلطی کی ہے. تو لیکن مانگنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. تو اپنی کاوش سے حاصل کی ہوئی چیزیں، یقیناً یہ اپنی کاوش نہیں ہے جہاں ہم جس طرف جا رہے ہیں. میں کئی دفعہ عرض کر چکا، کل اگر کسی کو پتہ چلے کہ یہ ہم نے کہاں سے لیا تو وہ یہ تانا بنا کے نہ پیش کرے کہ یہ جو ہے اچھا. ہم نے تو کئی دفعہ یہ گزارش کی کہ یہ لفظ اساتذہ کا دیا ہوا ہے یا انہی کے راستوں پر آگے چل کے کچھ ملا ہے، انہی کی بتائی ہوئی دی ہوئی چابیوں سے کچھ ملا ہے، تو اس میں یہ نہیں. لیکن بہرحال آدمی تھوڑی جرت کر کے، اب ظاہر ہے کہ ہم استعداد نہیں رکھتے اقبال کو پڑھنے کی، اس میں سب کو پتہ ہے. اقبال کو اگر ہم پڑھنے کی استعداد رکھتے تو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کہ بہت وہ کیا نام ہے ان کا، ایک سال مجھے نام لیتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے ان کا، اقبال کے اس میں. لیکن ہم اس شاہین کی تنہائی سے ہم ڈرتے ہیں. اقبال کا ہے نا شاہین، تو ہم شاہین کی تنہائی سے اکتاتے ہیں اور ڈرتے ہیں. تو ہم پھر
दलदल में रींगने को तरजीह देते हैं कि यहाँ पर और भी कीड़े मकोड़े बहुत सारे होते हैं, तो हमें ज़रा तन्हाई नहीं महसूस होती। तो बहरहाल शाहीन को तो तन्हाई फेस करनी पड़ती है ना, वो अपनी परवाज़ में तन्हा होता है, बुलंदियों पे होता है, और कीड़े मकोड़ों को, मच्छरों को कोई तन्हाई फेस नहीं करनी पड़ती। तो उससे कल भी बात हुई थी कि वो एक एंजाइटी या बेचैनी पैदा होती है, वो बेचैनी मुस्बत है, उससे नहीं डरना चाहिए। तो इकबाल को पढ़ना या किसी भी बड़े आदमी को पढ़ना, उसको ये समझ के पढ़ना चाहिए कि ये लोग वो हैं कि जिनको अगर आप समझने में गलती भी करेंगे तो आपको कुछ दुरुस्त बातें सूझ जाएंगी जो इनको पढ़े बगैर नहीं सूझ सकती थी। या इकबाल या और जो भी बड़े लोग हैं हमारे, वो लोग ऐसे हैं कि उनको अगर आप पढ़ेंगे या उनके ताक़ुब में आप कुछ गलतियां भी कर जाएंगे तो उससे आपको कुछ ऐसी बातें सूझ जाएंगी यकीनन जो उनकी मिसरीडिंग किए बगैर भी नहीं हासिल हो सकती थी, और वो सही हासिल होंगी आपको। तो ये है। तो आज जो हम अभी पढ़ेंगे उसको पहले हम अव्वल तो हमें अब ये लोग पढ़ने भी नहीं आते, तो ये जो खुदाई का काम है इन कानों में, ये जो कानें हैं मानी की और मारिफत की और इल्म की बड़ी बड़ी, तो यहाँ खुदाई का काम मजदूरों की तरह हम क्या करेंगे? हम तो बस चाहते हैं कि वो हीरे जवाहरात, कोयले की कानें खुदी हुई लोगों की मेहनतें वो बाजार में हों और हम पैसे देकर सरमायादारों की तरह खरीद कर चीज़ें ले आएँ, किताबों में लिखी हों, और फिर हम यही कहते रहें कि फलां दुकान से ली है या फलां किताब से ली है, बस यही चलता रहेगा। तो हवाला दिए बगैर अगर कोई भी बात कर दें तो ये परेशानी हो जाती है, क्योंकि हम कंटेंट को नहीं समझते। इससे नुकसान क्या हुआ कि हम लोग सूरत परस्त इतने हो गए हैं कि हमको अगर कंटेंट की शनाख्त का काम दिया जाए तो हमें कहा जाए ये गालिब का शेर है तो हम वजन में आके दाद देना शुरू कर देंगे। लेकिन हमें अगर इमाम दीन का कोई शेर सुना दिया जाए और कहा जाए ये गालिब का शेर है या इकबाल का शेर है, तो हम वो गालिब और इकबाल का बना के दाद देनी शुरू कर देंगे, क्योंकि हम कंटेंट को न समझने की माजूरी में मुब्तला लोग हैं। हम बिल्कुल कंटेंट को नहीं समझते। हम इतने सूरत परस्त हैं कि हम बस फॉर्म्स में उलझ कर रह गए हैं, जो शिर्क है। ठीक है, तो शायरी हमारे अंदर ये इस्तेदाद भी पैदा करती है कि वो हमें बहरहाल इस मुशरिकाना नफ्सियात से भी निकालती है कि हमें वो फॉर्म के पीछे झांकने की भी मशक करवाती है। तो हम इकबाल को पढ़ नहीं सकते अभी, मतलब हमें कहा जाए ना कि पढ़ें आप, पढ़ना मतलब है किरात, किरात भी तो दूसरा मतलब है, मतलब बस ये सादा इसको वजन में पढ़ना, तो समझना और उसकी मशक्कत जाहिर है कि ये काम हमसे नहीं होता, और हम इस तलाश में उकताते हैं। हमें नहीं ये हमसे नहीं होता, बस हमें गूगल मैप्स दे दो, हमने कहीं जाना है तो वहां से हम उसको लगा के हम पहुंच जाएं। तो इसलिए ये बात आज पता नहीं जरूरत से ज्यादा हो या न हो, जरूरत से ज्यादा मुमकिन है कुछ लोगों की जरूरत पूरी करें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस उकताहट को थोड़ा सा बर्दाश्त करना। तो अब जनाब यहाँ हम इस तरफ चलें कि वो क्या है, इसको पहले पढ़ देते हैं, फिर हम इसमें खुदाई का काम शुरू करेंगे। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। आज कुछ लोगों को मैंने भेजा तो उनका ओके का मैसेज जब आया तो मुझे लगा कि उन्होंने यह कहा होगा कि ये कह रहा है कि असर करे न करे। एक दिलचस्प है ना ये। तो असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदे आजाद। ये मुश्त खाक ये सरसर ये वुसअते अफलाक, करम है या कि सितम तेरी लज्जते ईजाद।
ठहर सका न हवाए चमन में खैमा गुल, ठहर सका न हवाए चमन में खैमा गुल, यही है फसल बहारी यही है बाद मुराद, कसूरवार गरीबुद्दियार हूँ लेकिन, कसूरवार गरीबुद्दियार हूँ लेकिन, तेरा खराबा फरिश्ते न कर सके आबाद। मेरी जफा तलबी को दुआएं देता है, मेरी जफा तलबी को दुआएं देता है, वो दश्त सादा वो तेरा जहान बेबुनियाद, खतर पसंद तबीयत को साजगार नहीं, खतर पसंद तबीयत को साजगार नहीं, वो गुलसितां के जहां घाट में न हो सयाद। मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है ये जिनके हौसले हैं ज़ियाद। ये अब इकबाल हुजूर हक में है और वहाँ पर वो तमन्ना ये कर रहे हैं, यानी जो इस गज़ल का माहौल है कि इस दुनिया में है इकबाल और आदमी, और वो इस दुनिया में हुजूर हक में एक शिकवा कर रहा है कि मुझे इस वक्त की आंधी में और इतने वसी मकान में मुझे यहाँ पे डाल दिया गया है और ये पूरा कायनात का निज़ाम मुझे बेबस किए जा रहा है, और ये मेरी बेबसी मुझे बनाया था, मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया था, मेरे अंदर अपनी रूह फूंकी थी। तो ये था कि अब ये जो कायनात के मैकेनिक्स हैं, ये जो निज़ाम है जहाँ पे मुझे डाल दिया गया एक हकीर और मस्कीन बनाकर, वक्त की आंधी के सामने मैं कुछ नहीं, वो सरसर वुसअते अफलाक के सामने मैं कुछ नहीं, दोनों में स्पेस में मैं इंतहाई हकीर हूँ। वक्त जो तुग़यानी की तरह जा रहा है मुझे रौंदता हुआ, इस वक्त के घोड़े के सुमों में लगी हुई गर्द हूं मैं, कुछ नहीं हूं मैं। तो यहां मुझे कहां फेंक दिया है इधर, तो इसको मेरे हवाले, मतलब ये क्या है कि मुझे इस सारे निज़ाम को अगर मुझे खलीफा बनाया था तो इसको मेरे ताबे करना था ना। यानी इकबाल अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि ये कोई थोड़ी सी मेरी कद्र कीजिए, थोड़ा सा मेरा ख्याल कीजिए, इस निज़ाम को मेरे दस्तरस में दें। लेकिन अब है क्या जिसको वो खुद ही समझ रहे हैं, वो ये है कि वो ये जानते हैं कि मेरा पोटेंशियल एक्चुअलाइज नहीं होगा इन हादिसात के बगैर, ये आगे वो खुद समझ रहे हैं। लेकिन बाहर जैसे नबी का शिकवा है, तो नबी अल्लाह के पूरे निज़ाम को समझ रहा है ना, लेकिन वो करता है फिर भी। तो अब यहां क्या है, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। तो फरियाद असल में क्या है, फरियाद इकबाल को ये बात पता है कि, इकबाल बार बार कह रहा हूं, मतलब बंदे को ये बात पता है जो ये फरियाद कर रहा है। फरियाद क्या होती है, अव्वल तो फरियाद ये है कि जो मेरे मसले को हल कर सकता है मैं बेबस हूं, अपने मसले को उसके सामने रख रहा हूं। ठीक है, ये फरियाद है। ठीक है, और तालिब तलब का मतलब ये है कि मेरे अंदर से मुतालबा शदीद है, खारिज में उसके पूरा होने के इम्कानात मादूम हैं या बहुत महदूद हैं। तो अब क्या हुआ कि इससे एक शय पैदा होती है जो फरियाद कहलाती है, यानी जो इस पूरे मसले को हल कर सकता है, मैं उसके सामने अपनी शदीद तलब को ये जानते हुए रख रहा हूं कि ये मसला हल नहीं होने वाला। और एक लिहाज से ये मसला है, दूसरी लिहाज से
یہ جو مسئلہ میں سمجھ رہا ہوں یہ میرے لیے امتحان ہے جو مجھے اوپر لے جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں جیسے کہا نا کہ یہ کیا ہے, یہ جہاں عجب جہاں ہے نہ کفس نہ آشیانہ, تو کفس کی گھٹن نہیں ہے اس میں, آشیانے کی آزادی نہیں ہے اس میں, آشیاں کی آزادی نہیں اور کفس کی گھٹن نہیں, تو عجیب ہی طرح کی ہے یہ کوئی چیز. تو یہاں پر اب فریاد ہے, فریاد کہ جو سب کر سکتا ہے اس کو ایک بے بس اپنی شدید طلب سے آگاہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, فریاد یہ ہے. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ اثر کرے نہ کرے, یعنی چاہے اس فریاد کا کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے, میں یہ یہاں فریاد کے معنی میں یہ بات شامل ہے کہ اقبال یہ نہیں کہہ رہے کہ چاہتے ہو تو پورا کر دو اور نہیں چاہتے تو بے شک چھوڑ دو. اثر کرے نہ کرے میں یہ نہیں ہے, کیونکہ فریاد اثر کرے نہ کرے سے جو ایک مفہوم پیدا ہو رہا ہے اس کو خود بخود سائڈ پہ کر رہی ہے. یہ فریاد ہے, مطالبہ شدید ہے کہ یہ ہو, لیکن اب کیا ہے کہ اثر کرے نہ کرے, یہ پوری ہو نہ ہو, سن تو لو, میری بات سن لو. میرا شرف یہ ہے کہ میری بات آپ نے سن لی. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری ہو, مطالبہ بھی شدید ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ امتحان ہے, میں نے اس میں سے گزرنا ہے اور اس کے نتیجے میں میرے اندر کچھ اضافے ہوں گے جو ضروری ہیں. وعلیکم السلام. اور وہ اضافے اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. جیسے ہیرا تراش خراش کے بغیر نہیں جوہری کی دکان پہ رکھا جا سکتا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک مطالبہ ہے جس کا مطالبہ کرنے والے کو اس میں کوئی غیر ذمہ داری نہیں ہے کہ نہیں کرنا ہے تو کرو, نہیں کرنا تو نہ کرو. یہ نہیں اثر کرے نہ کرے کا مطلب, یہ فریاد ہے. تو یہ سادہ پکار نہیں ہے, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندے آزاد. اب یہاں پر داد کا مطلب یہ ہے کہ میں بندے آزاد ہوں. داد کا ایک مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے داد کا طالب, یعنی داد کا نمبر ایک مطلب ہے کہ انصاف کرو, تو میں داد انصاف طلبی, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بے انصافی ہو گئی ہے اور انصاف کرو, یہ بھی نہیں کہہ رہا. دوسرا, میں اس داد کے نتیجے میں, داد یعنی اس کے نتیجے میں تعریف بھی نہیں مانگ رہا کہ دیکھو تم نے اس پورے ہنگاموں کے ماحول میں مجھے نظر انداز نہیں کیا اور تم میری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے ہو. تو کیونکہ میں کیا ہوں, یہ بندہ جو یہ پکار رہا ہے یہ بندے آزاد ہے. تو بندے آزاد نے ترکیب کیا دو متضاد کو, یعنی اقبال یہ سمجھ رہے ہیں کہ آدمی تضادات سے بنا ہوا ہے, یعنی مضاف اور مضاف الیہ یہ دو چیزوں کو ملا کے ایک کر دیتے ہیں نا, بندے آزاد. میں بندہ ہوں آزاد. بندہ تو وہ ہوتا ہے, یعنی دونوں متضاد ہیں. بندہ وہ ہوتا ہے جو قید ہو اور آزاد وہ ہوتا ہے جس پر قید نہ ہو. بندہ کون ہے؟ قیدی, اور آزاد جو قید نہ ہو. تو اب بندہ آزاد ہوں میں, اپنی فریاد میں اور پکار میں, یہ میں آزاد ہوں, خواہش میں آزاد ہوں, ارادے میں آزاد ہوں, لیکن بندہ کیسے ہوں کہ میں اس دنیا میں کچھ بیڑیاں ڈال کر پھینک دیا گیا ہوں. وہ ہیں, آگے پھر بتایا جائے گا, وہ قیود ہیں. تو ایک طرف سے آدمی بے بس ہے, ایک طرف یعنی بے بسی اور ارادے کی قوت, یہ دونوں مل کر آدمی کے اندر ایک پیچیدہ نظام بناتی ہیں, اور یہ ایک یعنی انسان ایک
پیچیدہ وجود بنتا ہے، یعنی وہ تضادات کا مرقع ہے. ہر آدمی جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ ایک رخ سے آزاد ہے، ایک رخ سے وہ کیا ہے، پابند ہے. تو دونوں دو رخ ہیں آدمی کے. تو وہ یعنی ایک طرف اس کا شرف واضح ہوتا ہے آزادی کے رخ سے، اور بے بسی جو ہے وہ اس کو انکساری تلقین کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. تو میں بندہ آزاد ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں، یہ جو میرا شکوہ ہے، یہ بس آپ مجھ سے سن لیں. تو یہ اللہ کے حضور کھڑے ہوئے شکوہ کر رہے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب میرے بھلے کو ہی ہے. اب کیا یہ مشت خاک، یہ میں، یہ خاک کی چٹکی، یہ مشت خاک، یہ سرسر کیا ہے، وقت کی آندھی جو تغیر کے خمیر سے اٹھی ہے، جو کسی سٹرکچر کو اپنی اصل پہ نہیں رہنے دیتی. سرسر تیز ہوا، یہ سرسر یعنی یہ وقت، یہ مشت خاک، یہ میں، یہ سرسر، یہ کیا ہے، سرسر کیا ہے، وقت کی چلتی ہوئی تیز آندھی جو کسی شے کو اس کی حالت پر نہیں رہنے دیتی، کسی سٹرکچر کو پائیداری اور مضبوط بنیادوں پر نہیں ٹھہرنے دیتی، وہ کھیڑ کے پھینکتی ہے. یہ زمانہ اور یہ وسعت افلاک، یہ وقت کی اتنی تیز آندھی، یہ اتنی وسعت جس میں یعنی میں ایک ذرہ ہوں خاک کا، اتنی تیز آندھی مجھے اتنی وسعت افلاک میں اڑائے پھر رہی ہے، بالکل حقیر اور ناچیز کی طرح. تو اب مجھے تو بڑا شرف دے کے پیدا کیا گیا تھا، لیکن یہ کیا ہے، کرم ہے یا کہ ستم، کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد. یعنی تجھے مجھے لذت ایجاد، تیرا ذوق ایجاد، تو نے مجھے بنایا. تو اب تو نے یہ کرم کیا ہے یا ستم کیا ہے؟ مطلب تو ستم سے خوش ہے. تو نے مجھے کیا کیا؟ تو نے مجھے خلیفہ بنایا، تو نے مجھے مسجود ملائک بنایا، تو نے مجھے اپنے اندر معرفت حاصل کر دینے، میرے اندر یعنی عارف بننے کی صلاحیتیں رکھی. تو نے مجھے کیا بنایا، اور یہاں پر تو نے مجھے پھینک دیا. یعنی نہ میں زمانے کے مقابلے میں کچھ کر پا رہا ہوں، نہ میں وسعت افلاک کا کچھ کر پا رہا ہوں. یعنی ادھر بیڑیاں ڈال کے مجھے ہوگا. تو کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد. تو اب کیا ہے، جو زبان کا ذوق رکھتے ہیں وہ لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اقبال کہہ یہی رہے ہیں، کرم ہے. یعنی یہ کرم ہے کہ تو نے میرے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر میں ان حادثات کے انبار میں نہ پھینک دیا گیا ہوتا، ان آزمائشوں کے اتنے وسیع میدان میں نہ ڈال دیا گیا ہوتا، تو میرے اندر بہت کچھ ایسا تھا جو سامنے آتا ہی نہ. تو یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میرے اندر کے پوٹینشل کو ایکچوالائز کرنے کے لیے، مطلب میں تیراک بنوں گا نا، بڑا سمندر میں ڈالا جاؤں گا، میں بڑا جنگجو بنوں گا، میں جنگ میں ڈالا جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کسی امتحان سے سرخرو ہو کر نکلتے ہیں تو یہ کہنے والے کو پتا ہے یہ مشت خاک، یہ سر یہ وسعت افلاک. تو اب کرم کیسے ہے کہ تو نے اس مشت خاک کو اس سرسر اور وسعت افلاک پر غالب آنے کے قابل سمجھا. یعنی تو نے یہ مشت خاک، یہ سرسر بکھیر نہیں سکتی. تو اتنا بکھراؤ کا امکان اس میں موجود ہے
کہ یہ پوری وسعت افلاک میں اس مشت خاک کا ذرہ ذرہ بکھر جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مشت خاک, اس مشت خاک نے یکجا رہنا ہے, اور اس کو بکھیر کے رکھ دینے والی شے تنکوں کے ڈھیر پر آنے والی آندھی وہ ایسی ہے کہ وہ اتنی وسعت ہے, ٹھیک ہے, اس کا ذرہ ذرہ جدا ہو جائے گا, اور ہوا بہت تیز ہے, لیکن اس مشت خاک نے لڑنا ہے اس سے. تو کرم ہے اتنی بڑی آزمائش, مشت مٹی کی ایک مٹھی کو رکھ دیا آندھی کے سامنے, اور زوردار آندھی کے سامنے, اور وہ بکھیر کے جہاں تک لے جائے گی. وہ پورا نظام وہ بہت بڑا ہے. تو یہ مشت خاک پر اعتماد ہے. آگے کیا ہے؟ ٹھہر سکا نہ ہوائے چمن میں خیمہ گل. اب ہوائے چمن کیا ہے؟ چمن کا ماحول, اس دنیا کا نظام, وہ یہ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ سر یہ وسعت افلاک وہ یہ ہے. ٹھہر سکا نہ ہوائے چمن میں خیمہ گل. خیمہ گل کیا ہے؟ مشت خاک. ہوائے چمن کیا ہے؟ پیچھے سر اور وسعت افلاک, یہ ہوائے چمن ہے, یہ ماحول. اور خیمہ گل کون ہے؟ خیمہ گل مشت خاک یعنی انسان. یہی ہے فصل بہاری, یعنی بہار کا موسم. یہی ہے باد مراد, یعنی یہی منصوب. فصل بہاری یعنی بہار کی فصل, مطلب بہار کا موسم, جس میں پورا ظہور کا جو منصوبہ ہے وہ ایکچوالائز ہو جاتا ہے. یعنی فصل بہاری ظہور کا پورا منصوبہ کامیاب ہو گیا نا, تو فصل بہاری وہ ہے. ٹھیک ہے, یہی ہے باد مراد. باد مراد موافق ہوا, یعنی اس فصل بہاری میں کچھ اصولوں کی دریافت جن کی بنیاد پر یہ نظام چلتا ہے. تو وہ یہی نظام ہے, یعنی میری بربادی کا, میرے بکھراؤ کا. یہ کائنات مجھے مسلسل چیلنج دے رہی ہے. اقبال کا دوسرا منصوبہ ہے نا کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا. تو یہاں کیا ہے کہ یہ کائنات جس میں مجھے چھوڑا گیا ہے. یہ آگے بھی بات آئے گی, وہ وہاں کریں گے. یہ مجھے یاد دلائیے گا کہ آدمی یہاں اس لیے آیا ہے کہ اس مشکلات پر غلبہ حاصل کرے. ٹھیک ہے, اب آگے کیا؟ میری جفات نہیں, قصوروار غریب الدیار ہوں, لیکن میں ہوں قصوروار, مجھ سے کوتاہی ہوئی, میں جہاں مجھے رکھا گیا تھا وہاں مجھ سے غلطی ہو گئی, ہوں قصوروار, میں یہ مانتا ہوں. غریب الدیار ہوں, اپنے علاقے سے نکال دیا گیا. جہاں کا میں تھا, ان للہ و انا, میں جہاں کا تھا وہاں سے مجھے نکال دیا گیا. لیکن ٹھیک ہے, تیرا خرابہ. اب خرابہ کسے کہتے ہیں؟ خرابہ کہتے ہیں ایسا ظہور جس کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو. خرابہ. تو اب یعنی خرابہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاں تھا وہاں فرشتے بھی تھے, لیکن خرابہ کسے کہا جا رہا ہے؟ اس دنیا کو نہیں. ابھی یہ مطلب بھی اس میں ہے, لیکن یہاں مراد یہ دنیا نہیں ہے خرابے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے مجھے نکال کے اس کو خرابہ بنا دیا. وہ جنت تھی جو وہاں میں تھا, تو وہاں میرے ہونے کی وجہ سے ایک مسلسل گروتھ کا نظام چل رہا تھا کہ میں تیری معرفت میں بھی ترقی کرتا جا رہا تھا, اور میں مسلسل تیرے قرب کے جو ہیں وہ مراحل طے کرتا جا رہا تھا. تو فرشتے تو ایک میکینیکل طریقے سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میرا دیدار اصل میں دیدار ہے. میرا دیکھنا, میرے شعور میں آ کے چیزیں بامعنی بنتی ہیں. تو اگر میں ہی نہیں رہا وہ وہاں, تو وہ تو سارا خرابہ ہو گیا. تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد, ان سے نہیں آباد ہوا. تو وہاں تبھی بنایا تھا نا مجھے. بنایا کہاں تھا؟ یہاں تھوڑا ہی بنایا تھا, وہاں بنایا تھا. یہاں فرشتے تھے, یہاں سب تھے, لیکن میرے آنے کے بعد
وہاں یعنی میری وجہ سے جنت اور دوزخ بنی ہے نا. جنت کیسے بنی؟ آدمی نہ ہوتا تو فرشتے تھے, تو فرشتوں کے لیے تو جنت دوزخ کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو تیرا خرابہ یعنی ویسی جگہ جہاں جسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا, دیدار جس کا کرنے والا میں تھا, مجھے وہاں سے نکال دیا, پیچھے کیا ہے اب؟ ٹھیک ہے, تو وہاں ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں میں آیا ہوں تو اس جگہ یہ اس کو آگے بیان کیا ہے, میری جفا, یہ اگلا وہ اوپر والی دنیا, یہ نیچے والی دنیا, دونوں جگہ اپنی تعریف کی. میری جفا طلبی یعنی میری مشقت کی خواہش کو, مشکل پسندی کو, میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے. کون؟ میری جفا یعنی میں مشکل پسند تھا. یعنی تیرے فرشتے جو ہیں نا وہ سہولت پسند ہے, لیکن کون ہے مشکل پسند؟ مشکلوں سے ٹکرانے والا کون ہے؟ مشکلوں سے ٹکرانے والا میں ہوں. میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے کون؟ وہ دشت سادہ, وہ تیرا جہان بے بنیاد, جس کو اس دنیا میں جب میں آیا, وہ اوپر سے کھڑے ہو کے خطاب کر رہے ہیں نا اقبال, کہ وہ یعنی دنیا سے اوپر نہیں, یہ کہ وہ ہے دنیا میں ہی, لیکن یہ جس کو میں نے کیا کیا, دشت سادہ کو حسن دیا میں نے, باہر کی دنیا کو, اور وہ تیرا جہان بے بنیاد جس میں کوئی معنی نہیں تھے, یہ میرے شعور میں آ کے بامعنی ہوا, تو میں نے پوری معنویت یہاں آ کے پیدا کر دی. وہاں سے میں یہاں نہیں تھا تو یہ خرابہ تھا, دشت سادہ جہان بے بنیاد, میں یہاں نہیں تھا تو یہ کیا تھا, یہ پورے کا پورا خرابہ تھا. میں یہاں آیا تو یہاں آ کر میں نے اس کو مطلب گلستان بنا دیا, میں نے اس کو بامعنی کر دیا, میں نے اس کو حسن سے آشنا کر دیا, میں نے ٹھیک ہے اس میں معنی پیدا کر دیے, میں نے اس کی صورت سنوار دی, میں یہاں آیا. لیکن یہ آسان نہیں تھا, یہ سارا حسن دنیا میں پھیلا ہوا, یہ میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے, ورنہ یہ بنجر رہتی زمین, اس پہ کچھ حسن نہ نمودار ہوتا, تو پورے حسن کی نمود یہاں میری مشقت سے ہے, دعائیں دیتا ہے. ٹھیک ہے, خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں, خطرہ کون مول لیتا ہے, بس اب تو, لیکن اب آذان ہو گئی نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.